مسلم یونیورسٹی کا، اس چمن کا، اس ادارے کا پورے آل اوور ورلڈ میں ڈنکا بجتا ہے۔ تعلق ہے تو سر سید کی حیثیت صرف ایک یونیورسٹی کے بانی کی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فائزہ عباسی ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران منٹوئی صاحب ایک ٹیچر، عمران صاحب جو ایک سوشل ورکر، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک ٹیچر کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں شیبہ منظور، ایسوسیٹ پروفیسر ان یونیورسٹی ویمنس پالیٹکس۔ یہ سر سید کے تعلیمی کاررواں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ڈاکومنٹری میں بولنے کا موقع دیا۔ عمران منٹوئی۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ السلام علیکم، میں عمران منٹوئی، سوشل ایکٹیوسٹ، اور میں سر سید صاحب سے ایک ڈاکومنٹری لے کے آپ کے لیے ایک اور پارٹ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میں بات کرتا ہوں سر سید صاحب کی۔ سر سید صاحب نے ایک رسالہ نکالا تھا، تہذیب الاخلاق۔ وہ رسالہ 1870 میں نکالا سر سید صاحب نے، اور اس رسالے کا مقصد یہ تھا، اس رسالے میں سر سید صاحب نے بتا دیا تھا 19 سینچری میں ہی کہ ہمیشہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ جب ہم ایک ایجوکیشنل اور ایک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک جاہل طبقہ ہوتا ہے اور ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، ایک جاہل انسان ہوتا ہے، تو ان دونوں میں آسمان زمین کا انتر ہوتا ہے، ان کے سوچنے میں، ان کے سمجھنے میں۔ تو سر سید صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ تہذیب ہونا بھی بہت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اتہاس اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں کا طالب علم اور یہاں کی شخصیت جو بھی یہاں سے پڑھ کے نکلتی ہے، اس کے اندر یہ دونوں تہذیب، یہ دونوں چیزیں آج بھی موجود ہوتی ہیں۔ تبھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا آل اوور ورلڈ میں ڈنکا بجتا ہے، کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ اس ڈاکومنٹری میں، اور جو ہمارے سینئر حضرات ہیں، ٹیچرس ہیں، اور ان کی کیا رائے ہے، آئیے آپ کے سامنے ہم پیش کریں۔ تعلق ہے تو سر سید کی حیثیت صرف ایک یونیورسٹی کے بانی کی نہیں ہے، بلکہ وہ ہندوستان میں، اگر آپ ہندوستانی تاریخ میں نظر ڈالیں تو وہ ہندوستان کے جو 19ویں صدی یا 18ویں صدی میں جو پبلک انٹلیکچوئل تھے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کے پہلے پبلک انٹلیکچوئل تھے۔ پبلک انٹلیکچوئل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پبلک انٹلیکچوئل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی سے متعلق تمام امور پر انہوں نے آپ کی نشاندہی کی ہو۔ تو اس لحاظ سے وہ پہلے گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی دانشور تھے۔ اس لحاظ سے جو ان کا قوم کا نظریہ کیا تھا، ملک کے بارے میں ان کے تصورات تھے، ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے وہ مسلمانوں کے حوالے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ لیکن سر سید سے پہلے سر سید آدمی تھے جن کو ایک نئے طرح کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کیا چیلنج تھا؟ آپ کو پتہ ہے، یہاں مسلمانوں یا مغلوں کی حکومت بہت طویل عرصے تک رہی، 700 برس تک حکومت رہی، 1000 سال تک ہندوستان میں جو ہے مسلمان حکمراں تھے اور بادشاہ حکمراں تھا، اور مسلمان کبھی یہاں اکثریت میں نہیں تھے۔ لیکن سر سید کے زمانے میں یہ ہوا کہ مسلمان پہلے بھی اکثریت میں نہیں تھے، لیکن بادشاہ جو تھا وہ مسلمان تھا۔ لیکن آپ ایک ایسے معاشرے میں زندہ رہیں، ایک ایسے معاشرے میں آپ زندگی کیسے گزاریں جہاں بادشاہ بھی آپ کا نہیں تھا، انگریز آ گئے تھے، اور جو آبادی ہے، جو اکثریت ہے، وہ بھی آپ کی نہیں ہے۔ تو ایک ایسے اس معاشرے میں آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس سے پہلے کے جو ہمارے اکابرین ہیں ہندوستان میں، بہت بڑے بڑے عالم گزرے، لیکن اس طرح کے چیلنج کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا تھا۔ تو سر سید پہلے آدمی ہیں جن کو ایک نئے طرح کا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ تو انہوں نے بہت سی جس کو کہہ سکتے ہیں اسٹریٹجیز، وہ سے بہت سی حکمت عملی بنائی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ صاحب جب آپ کو ایک ایسے معاشرے میں رہنا ہے جو تکثیری ہے، جو پلورل سوسائٹی ہے، تو اس میں جو آپ کا بنیادی آپ کے رویے میں کچھ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو رواداری کا سبق ہے، دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، اور دوسروں کے مذہب کا، دوسروں کی زبان کا، دوسروں کے جو عقائد ہیں، اور اور تمام چیزوں کا آپ احترام ویسے ہی کریں جیسے اپنی زبان کا یا اپنے مذہب کا یا اپنی اقدار کا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ صاحب یہ جو، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ رواداری سر سید کی تحریک کا بنیادی حوالہ ہے۔ اور سر سید نے بہت سی باتیں، اس میں پھر انہوں نے جہاں تک دیکھے ڈفرینس کیا دونوں میں، جو آج کل ہم لوگ اس کو فرق کرنا بھول گئے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نیشنلزم، ایک ہوتی ہے پیٹریوٹزم، حب الوطنی اور قومیت۔ تو سر سید نے اس میں ڈفرینس کیا
اور بتایا کہ حب الوطنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے ملک سے بے لوث محبت کریں، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فائزہ عباسی ہے، میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو UGC اعجازی سینٹر ہے اس کی ڈائریکٹر ہوں۔ یہ ایک سر سید پہ ڈاکیومنٹری جو سابق طلبہ کے لیڈر عمران منٹوئی صاحب بنا رہے ہیں اور اب وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اس میں سر سید پہ اور تعلیم نسواں کے متعلق کچھ مجھ سے اظہار خیال کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اس کے متعلق ہمیشہ سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ ظاہر ہے سر سید جس دور میں علی گڑھ موومنٹ کے بانی رہے اور جب وہ MAO کالج بنا رہے تھے جو کہ آج کے دور کی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے، اس وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا تھا کہ وہ اپنے مشن میں تعلیم نسواں کو بھی شامل کرتے، لہٰذا تعلیم نسواں اس مشن میں ان 20ویں صدی کے اوائل میں ہی شامل ہو سکی۔ مگر میں نہیں مانتی کہ اس کا ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ سر سید علیہ الرحمہ تعلیم نسواں کے مخالف تھے۔ آج کی جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے جس میں طالبات اور خواتین ہر طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے وہ مختلف قسم کی جو ثقافتی ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں ہو، چاہے وہ کھیل کود کا میدان ہو، وہ سر سید علیہ الرحمہ جہاں بھی ہیں آجہانی وہ وہاں سے اگر دیکھتے ہوں گے تو یقیناً خوش ہوتے ہوں گے، کیونکہ جب وہ اس طرح کی انگریز خواتین کو دیکھا کرتے تھے جو تعلیم یافتہ تھیں، جو معاشرے میں اپنا کوئی مثبت کردار نبھا رہی تھیں اور جو اپنی تعلیم کے لیے خود کوشاں رہا کرتی تھیں، تو وہ ہمیشہ اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو اور یہ ان کی سر سید کی اپنی جو تحریریں ہیں، بیش بہا تحریریں ہیں اس کے متعلق، اس میں یہ چیزیں سب شامل ہیں۔ تو اگر MAO کالج میں مسلم خواتین نہیں ہوا کرتی تھیں تو وہ یوں کہ وہ دور ہی ایسا تھا پراشوب کہ اس میں پہلے جو حضرات تھے ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری تھا اور اس کے بعد وہ زمین ہموار کرنی ضروری تھی جس پر مسلم خواتین سر سید کے اس تعلیمی مشن میں شراکت کر سکیں، اور آج اس کے میرا نام سلمہ شاہین ہے اور میں اس ادارے میں بطور ایک ٹیچر اور پرنسپل کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں، اور آج آپ کے سامنے عمران منٹوئی صاحب کے چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران منٹوئی صاحب ایک ٹیچر، ایک سوشل ورکر اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ اس وقت یہ اپنی سر سید احمد خان صاحب پہ ایک ڈاکیومنٹری فلم بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ویمن امپاورمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اپنی ڈاکیومنٹری فلم میں یہ سر سید احمد خان صاحب کی تمام خدمت جو سر سید احمد خان نے اس ادارے کے لیے کی ہے ان کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام مشقتیں جو سر سید احمد خان صاحب نے اپنے کندھوں پہ اٹھائیں نسواں تعلیم کو قائم کرنے کے لیے اس ادارے میں، اس پر بھی کام کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ہی محنت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آج تمام ساری خواتین اس ادارے میں اچھی پوزیشنز پہ، ریسپیکٹیبل پوزیشنز پہ کام کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران صاحب کے بہت زیادہ تہہ دل سے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، کیونکہ جو انہوں نے یہ پلیٹ فارم شروع کیا ہے اس سے تمام ساری معلومات سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں اور ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں ملے گی۔ تو اس سے بہت لوگ اگر جڑیں گے تو میرا دل کہتا ہے کہ ضرور اس میں سبھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ عمران صاحب سوشل ورکر بھی ہیں جس کے تحت یہ تمام سارے فری فوڈ کیمپ لگاتے ہیں، اور ان فوڈ کیمپ کی ہیلپ سے تمام سارے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ بےحد خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے ہر قوم کے لوگوں کو مدد کر رہے ہیں، جو کھانا
तकसीम करने का काम है वो किसी एक ख़ास कौम, ख़ास इदारे के लिए नहीं है, बल्कि हर कौम के लोगों को ये बखूबी मदद कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं एंड आई एम विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अली है। मैं इस वक्त पर शोबे क़ानून में प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहा हूँ और इस वक्त पर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर की ज़िम्मेदारी को भी अंजाम दे रहा हूँ। ये इमरान साहब जो एक सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक टीचर की हैसियत से भी काम कर रहे हैं और एक अपना NGO भी चला रहे हैं और इस वक्त पर एक सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं और उसके ज़रिए से सर सैयद की जो तालीमात रही हैं और उनको जो खिदमात रहे हैं और उनके क्या ख्वाब थे इस कौम के बारे में और इस मुल्क के बारे में, वो उसको ये आगे बढ़ाने का काम अपने इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए से करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह किसी कौम या किसी मुल्क के रहनुमा या सरबरा नहीं थे, बल्कि वो पूरे आलम के रहनुमा थे और उनकी जो तालीमात और उनकी जो खिदमात हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान तक के ही जो है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि जहाँ भी नवे इंसानियत है उन सब के लिए मुफीद है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक ही ख्वाब था और वो ये चाहते थे कि तालीम आम हो और तालीम सिर्फ किसी एक तबके तक ना महदूद रहे, बल्कि जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ आदमी है उस तक भी तालीम पहुँचे और एक सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि क्वालिटी की तालीम हो, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम भी एक आम आदमी तक को पहुँचाना चाहते थे। ये उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया और आज उससे दुनिया के तमाम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तालीम के मैदान में। और इस बात है जो सोचने की है, गौर करने की है, वो ये है कि क्या जो सर सैयद की तालीमात थी, सर सैयद के जो ख्वाब थे, उसको पूरा करने में हम मदद कर रहे हैं या नहीं। उसकी वजह है कि सर सैयद ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ आप पढ़ करके यहाँ से चले जाइए और आप अपनी रोज़ी रोटी या किसी बड़े मकसद किसी बड़े मकाम के ऊपर फाइज हो जाइए और वहाँ से आपका नाम हो, आपकी शोहरत हो, बल्कि सर सैयद ये चाहते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला हर तालिब इल्म जो है इल्म की रोशनी को ले करके आगे बढ़े और वो उन लोगों तक उस इल्म की रोशनी को पहुंचाए जिनकी पहुंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे तालीम गाहों में नहीं हो पा रही है। लिहाजा वो ये चाहते थे कि उनकी जो इल्म की रोशनी है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचे, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंचे और वो लोग जिनके पास वो वसाइल नहीं है तालीम हासिल करने के लिए, उनके पास वो वसाइल मुहैया कराए जाएँ और उन तक के वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएँ जिससे कि वो भी आला से आला तालीम हासिल कर सकें। जो है वो तालीम के मैदान में भी ख़ुद अपने आप को डाले हुए हैं, तो ये अच्छी बात है, इनकी भरपूर मदद करनी चाहिए, इनके काम को सराहना चाहिए, इसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए और इसमें जिस तरीके की मदद हो सके दामे दरमे कदमे सुखने करना चाहिए। ख़ास तौर से तलबा बिरादरी को इनसे जोड़ना चाहिए। उसकी वजह ये अभी ये ख़ुद तालिब इल्म रह चुके हैं यहाँ से तालीम हासिल किया है, लिहाजा इनके मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे तलबा को पेश रहना चाहिए और इनके साथ इनकी मदद करना चाहिए। ये मिनटों हो चुका है। ये सर सैयद के तालीमी कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन हमारी कौम लगभग सोने से लगी है। सर सैयद के मिशन को लोग भूलते जा रहे हैं, अलीगढ़ मूवमेंट को भूलते जा रहे हैं। तो ये नौजवान जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। सर सैयद की जो तालीमी बेदारी जो थी इसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इनके सहारे लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि सर सैयद ने इस दरसगाह को बनाने के लिए क्या क्या काम किए थे, कितनी बेचैनियाँ, कितनी परेशानियों का सामना किया होगा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि उस वक्त
इस तालीमी दरसगाह को आगे बढ़ाने के लिए पैरों में घुंघरू बांधे, लोगों से मदद मांगी, किसी ने टूटा हुआ जूता दिया, उसका भी शुक्रिया अदा कर दिया। उसी की मोहब्बत में ये डूब कर सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सर सैयद की बातों को लोगों यानी मंजर आम तक पहुंचाने के लिए इमरान मिंटो की कोशिश जारी है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग एक बार फिर सर सैयद के मिशन को पहचानेंगे और इनकी कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शीबा मंजूर, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी वुमेंस पॉलिटेक्निक AMU अलीगढ़। इमरान मिंटोई जो एक टीचर और सोशल एक्टिविस्ट हैं और सर सैयद अहमद साहब की डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर सैयद अहमद खान साहब ने हमेशा कौम की फ़िक्र करी और जिसकी मिसाल आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इस इदारे से आज लाखों लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं और अब सवाल ये है कि हम सर सैयद साहब की तालीम और इनके मैसेज को और लोगों तक आगे कैसे पहुंचाएं। और इस जो कि एक इमरान मिंटोई साहब एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिससे कि हम इनके मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अपने दोस्तों के पास भी अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनकी डॉक्यूमेंट्री जो ये बना रहे हैं सर सैयद अहमद साहब की करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे सर सैयद अहमद साहब के काम और उनका जो मैसेज था वो पहुँचेगा। और बाकी देखिए, आप लोग सोचिए और समझिए कि इमरान मिंटोई साहब इतनी मेहनत इसमें कर रहे हैं जो कि हमें उन पे फ़ख्र है और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इमरान मिंटोई सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस डॉक्यूमेंट्री में बोलने का मौका दिया। इमरान मिंटोई सर जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक टीचर भी हैं। तो बेसिकली आज हम सर सैयद अहमद खान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही महान शख्सियत थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, तालीम को आगे बढ़ाया और आज हम इसी तालीम को और तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री में बोल रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें